اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر بیٹھنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بلند پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہل کرنے والے ہیں وہ پہل کر گئے، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہے، وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے؟ مقرب ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی کوئی پہل کرے تو پھر ہم پہل کریں گے، کوئی نیکی کرے تو پھر ہم نیکی کریں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سبقت لینے والے ہوتے تھے، وہ پہل کرنے والے ہوتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر کام میں سب سے پہل کریں۔ خاص کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ نیکی کرنے میں پہل کریں۔ کوشش ہماری بھی ہوتی ہے پہل کرنے میں، لیکن ہماری پہل کرنے میں کوشش دولت جمع کرنے میں ہوتی ہے، مال و متاع جمع کرنے میں ہوتی ہے، دنیاوی غرض کے لیے پہل ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی پہل جو ہوتی تھی وہ نیکیوں میں سبقت لینے پر ہوتی تھی۔ ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جائے، ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کر لے۔ تو اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اس امت میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابیت کا ہے۔ جسے صحابیت نصیب ہو گئی اسے اس امت میں سب سے بڑا درجہ نصیب ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے صحابیت کا مقام عطا فرما دیا۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیداتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے ان کے خاوند، ان کے شوہر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا، ان کی مختصر سیرت کو بیان کیا۔ آج ہم ان کی زوجہ حضرت سیداتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات جو ہے وہ ان گنت صفات کی مالک ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ان گنت خوبیاں عطا فرمائی اور ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے، اور ان کے کمالات میں ایک بات یہ شامل ہے کہ انہوں نے 100 سال کی عمر کو پایا ہے۔
100 سال کی عمر کو پایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد اپنے باپ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد جناب حضرت علی المرتضیٰ کا دور دیکھا، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور دیکھا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھا، سب سے آخر میں انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ غالباً ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 17ویں نمبر پر ایمان لے کر آئیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ 18ویں نمبر پر ایمان لے کر آئیں، اور یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان کو بڑے کمالات حاصل ہیں۔ ان کے باپ کو صحابیت کا رتبہ ملا، ان کے باپ کو صحابیت کا رتبہ ملا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق ان کے باپ ہیں، تو ان کے باپ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابیت کا رتبہ ملا۔ پھر ان کے دادا جناب حضرت ابو قحافہ، ان کو صحابیت کا رتبہ ملا۔ پھر ان کے شوہر جناب حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابیت کا رتبہ ملا، اور پھر صحابیت کا رتبہ نہیں ملا بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی کہ وہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت 10 صحابہ کرام کو جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی، ان 10 صحابہ کرام میں ان کے شوہر جناب حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کے شوہر سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحابیت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر ان کی بہن جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے ام المؤمنین، امت کی ماؤں کا درجہ بھی عطا فرمایا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کے خاندان کی عظمت کیا ہے اور ان کے خاندان کا مقام کیا ہے۔ باپ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، شوہر زبیر بن عوام ہے، بیٹا عبداللہ بن زبیر ہے، دادا حضرت ابو قحافہ ہیں، اور بہن جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ گھرانہ دیکھیں، نسبتیں دیکھیں، کمالات دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا، ان کو بڑی شانوں سے نوازا، اور محبت رسول ان کے جسم میں کوٹ کوٹ کر بری گئی، اور بری بھی کیوں نہ جاتی؟ باپ حضرت ابو بکر صدیق، وہ حضرت ابو بکر صدیق جو گلیوں میں چوراہوں میں حضور کا ذکر خیر کرتے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق جو کافروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ جب اپنے گھر میں اپنی اولاد کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کرتے تھے، اپنے یار کا ذکر کرتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے باپ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، اور جب یہ اپنے نبی کا گھر میں ذکر خیر کرتے تھے تو پھر ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اور گھر میں کون موجود ہے؟ گھر میں حضرت اسما موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہے، اور جب یہ اپنی اولاد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے تو اولاد کے دل میں نبی کی محبت جاگ جایا کرتی تھی، اولاد کے دل میں نبی کی محبت جاگ جایا کرتی۔ ہم تو اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہیں دیتے، ہم نے اپنی اولاد کے سینوں میں عشق رسول ڈالا ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ ایسے تھے کہ جب کھانا کھاتے تھے
تو اپنی اولاد کے دل میں جو ہے وہ اس کی رسول کو ڈال دیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، اور جب ہجرت کی تو کتنا وہ اونچا پہاڑ ہے، کتنا اونچا پہاڑ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار ثور میں، کتنا بلند پہاڑ ہے وہ، حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے آپ جو ہے وہ پہاڑ کی بلندیوں تک لے کر گئے تھے۔ آج تو بڑا آسان معاملہ ہے نا، راستے بن گئے ہیں، پھر درمیان میں جو ہے وہ کیفے کھل گئے ہیں، وہاں چائے بھی میسر آ جاتی ہیں، پانی بھی میسر آ جاتا ہے، اور وہاں پہ بوتلیں کولڈ ڈرنک بھی میسر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غار ثور پر کوئی راستہ نہیں تھا، غار ثور پر جو ہے وہ کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنے جو ہے وہ بلند مقام پر، اتنے بلند پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے تھے، اور پھر اپنی بیٹی جناب حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تلقین کر کے گئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں مقام پر رکوں گا، ہم وہاں موجود ہیں، تم نے ایسا کرنا ہے میرے نبی کو کھانے کی کمی نہ آئے، بھوک کی شدت جو ہے وہ پہنچے نہ، میں نے ساتھ میں کھجوریں لے لی ہیں، سرکہ لے لیا ہے، خشک میوہ جات جو ہیں وہ خشک سامان کھانے پینے کا لے لیا ہے، لیکن میری بیٹی اس کے باوجود بھی تو نے میرے وہاں جو ہے ہمیں کھانا پہنچانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ کھانا پہنچانا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 20 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 20 سال۔ 20 سال کی عمر میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں کھانا پہنچاتی، جب ساری دنیا سو جاتی تھی تب وہ کھانا پکاتی تھی اور کھانا پکا کے وہاں پہنچایا کرتی تھی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے غار ثور کتنی بلندی پر ہے، کتنی بلندی پر وہ غار ثور پہاڑ ہے، اور روزانہ پہاڑ چڑھنا پھر روزانہ اترنا، آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا مشقت والا کام۔ لیکن جنہوں نے عشق رسول کا جام پیا ہو انہیں پھر اس طرح کی مشقت کیا کہتی ہے؟ انہوں نے تو عشق رسول کا جام پیا، روزانہ پہاڑ چڑھنا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں کھانا پہنچانا، اور پھر آپ گھر واپس آ کے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنی۔ جب ہجرت کو 2-3 دن گزرے تو ابو جہل جو تھا وہ اپنے کافر سرداروں کے ساتھ دروازے پر پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائیں، اور ابو جہل نے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کدھر ہے؟ اس نے محمد بن عبداللہ کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ بتاؤ ہمیں ایڈریس بتاؤ، ہمیں پتہ بتاؤ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں پتہ نہیں کہاں مجھے جوش آیا اور جذبہ آیا اور اللہ نے طاقت عطا کی۔ انہوں نے پوچھا میں چپ رہی، انہوں نے پھر پوچھا میں پھر چپ رہی، جب تیسری بار انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کدھر ہے اور بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ کدھر ہے، تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، جاؤ مجھے پتا ہے، اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھ کے دکھاؤ، پوچھ سکتے ہو تو پوچھ کے دکھاؤ۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا، ابو جہل نے کیا کیا؟ مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو نیچے پتھر تھا، میں پتھر کے ساتھ جا کے لگی اور میرے کان میں بالی تھی، وہ بالی جو تھی وہ میرے کان میں چبھ گئی اور میرا کان پھٹ گیا۔ وہ بالی کہاں ہے؟ کان میں تھی، اور کان پھٹ گیا اور لہو لہان ہو گئی، اور کہا بتاؤ ابو بکر کہاں ہے؟
محمد بن عبداللہ کہا ہے۔ میں نے کہا پوچھ سکتے ہو تو پوچھ لو، پوچھ سکتے ہو تو پوچھ لو، پتہ تو ہے لیکن میں نے تمہیں بتانا نہیں ہے، میں نے تمہیں بتانا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابو جہل مجھے اور مارنے کے لیے آیا، لیکن دوسرے کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور مجھے پھر مارا نہیں، وہ واپس چلے گئے۔ میں گھر واپس آئی، میں نے آ کے وہ خون جو بہہ رہا تھا اس کو صاف کیا، وہاں پٹی باندھی اور دوبارہ کھانا پکانا شروع کر دیا، کھانا تیار کیا۔ جب میں نے کھانا تیار کر لیا تو میں کھانا باندھنے کے لیے جب مجھے کوئی سامان نہ ملا کہ میں اب کھانا کس سے باندھوں، تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک کمر بند باندھ رکھا تھا۔ عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ کھلے کھلے کپڑے پہنتے تھے، اور جب کھلے کپڑے پہنتے تھے تو درمیان میں کمر بند باندھ لیا کرتے تھے۔ تو کہتی میں نے اپنا کمر بند کھولا، اس کے دو حصے کیے، دو حصے کر کے ایک کو کمر پہ باندھ لیا، دوسرے کو میں نے وہ جو کھانا تیار کیا تھا اس پہ باندھ لیا، اور جب غار ثور پہاڑ چڑھ کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کھانا لے کے، تو میرے باپ نے جب دیکھا کہ میں نے پٹی کی ہے اور خون ہے تو پوچھا بیٹی بتاؤ کیا ہوا ہے، بتاؤ کیا معاملہ، تمہیں یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ باپ بھلا اپنی اولاد کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی بتاؤ یہ تکلیف کیسے پہنچی ہے؟ تو کہا میں چپ رہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ بیٹی بتاؤ یہ تمہیں تکلیف کیسے پہنچی ہے، یہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آیا تھا کافر سرداروں کے ساتھ، اور آپ کا ڈریس پوچھتا تھا، آپ کا پتہ پوچھتا تھا، میں نے نہیں بتایا تو ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ مجھے مارا ہے۔ آج تو ہم پہ مصیبت آ جائے نہ پریشانی آ جائے تو ہم تو اپنا ایمان بھی بدل لیتے ہیں، اپنا دین بھی بدل لیتے ہیں، اپنا مسلک بھی بدل لیتے ہیں، اور چند لوگوں کی خاطر ہم حق کو بیان نہیں کرتے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ 20 سال کی نوجوان بچی جب اس کے سامنے کافروں کے سردار ہوں، اور کافروں کا سردار جو ہے وہ شیطان جیسا ابو جہل ہو، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کی بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا معاملہ بنا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آیا تھا، آپ کا پتہ پوچھتا تھا تو میں نے نہیں بتایا، اس نے مجھے مارا اور میرا کان جا کے پتھر کے ساتھ لگا، وہ کان پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور عرض کیا اے باری تعالیٰ تو نے دیکھ لیا ابو بکر کے گھرانے کو، اے باری تعالیٰ میں ابو بکر سے بھی راضی ہو گیا، ابو بکر کی اولاد سے بھی راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی میرے ابو بکر سے راضی ہو جا، تم بھی میرے ابو بکر سے کیا ہو جا؟ راضی ہو جا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا، رشتہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے اور کہا بیٹی تمہارا رشتہ آیا ہے، تمہارا رشتہ آیا ہے۔ کہا کون ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گئی، سوچ میں اس وجہ سے پڑ گئی کہ باپ تاجر ہے، حضرت ابو بکر کیا تھے؟ تاجر تھے، مالدار تھے، بڑا مال تھا، باپ تاجر ہے۔ ذہن میں سوچا کبھی یہاں پہ مشقت نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، کبھی فاقہ نہیں آیا، اور حضرت زبیر بن عوام وہ تو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، بڑے غریب ہیں، تو چپ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی تمہیں پتہ ہے کہ رشتہ بھیجا کس نے؟ بتا تو میں نے دیا ہے کہ رشتہ آیا ہے، لیکن کیا تمہیں خبر ہے کہ رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا ابا جان بتائیے کون ہے جو رشتہ لے کر آیا ہے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے اس بندے کو منتخب کر لیا۔ کہا ابا جان پوچھنے کی کون سی بات ہے، میرے نبی نے منتخب کیا ہوگا، میرے نبی کی جو چوائس ہے، ان کی جو انتخاب ہے، کیا وہ کم ہو سکتا ہے؟ وہ کم نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا انتخاب تو بڑا بلند ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جو ہے وہ نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور پھر نکاح کر لیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضرت زبیر جو تھے وہ غریب تھے، غربت کا عالم تھا، دو چیزیں تھی پاس،
ایک گھوڑا تھا اور دوسرا اونٹ تھا، گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اونٹ سے جو ہے وہ پانی لایا کرتے تھے اور کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کام کرتی، دن کو گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی، رات کو اپنے معاملات بھی دیکھتی، عبادت بھی کرتی، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی، اور اونٹ جو تھا اس کو چرانے کے لیے بھی جاتی اور کام کرتی، چکی بھی پیستی۔ میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، میرے باپ نے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا بیٹی لگتا ہے بڑا کام کرتی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں کام کر کے، اگر آپ کہیں تو کیا میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام تحفہ نہ کر دوں؟ غلام تحفہ نہ کر دوں؟ ڈائریکٹ اپنے داماد سے نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام تحفہ نہ کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تمہیں اجازت ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام تحفے میں دیا، پھر وہ غلام جو تھا وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کیا کرتا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ عشق رسول دیکھیے گا اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی قربانیاں دیکھیے گا، اور حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے تھے، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے ان کا ذکر خیر کیا، اور حضرت زبیر جو تھے وہ ذرا لہجے کے سخت تھے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ جناب حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابا جان مسئلہ یہ ہے کہ حضرت زبیر جو ہیں وہ ذرا سخت مزاج ہے، وہ ذرا کیا ہے سخت مزاج ہیں۔ تو باپ نے کیا جملہ کہا، بیٹی سخت مزاج تو ہیں لیکن تم ان کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا، وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، وہ یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ عبادت بھی کرنے والے ہیں، تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ ان کا مقام بلند ہے اور انہیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ان کی سخت مزاجی کو نہ دیکھو، تم ان کی عبادت کو دیکھو اور ان کی پرہیزگاری کو دیکھو۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، وہ اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے۔ آج کل تو باپ کہتا ہے کھلوے نا ذرا تیری ایسی تھی تیسی، تو میری تیروں کی کہہ چھڑے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بیٹی اپنے شوہر کو راضی کر لو، تمہارا شوہر راضی ہوگا تو خدا بھی تم سے راضی ہو جائے، خدا بھی تم سے کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہ بڑا مختصر سا تعارف تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔